پہلا مسئلہ پوچھا ہے جی رومانہ صاحبہ نے انڈیا سے. عجیب سا سوال ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے اندر جنات موجود ہیں اور جب بھی میں وضو یا تیمم کرنے جاتی ہوں تو بھوت جو ہے ہلکا سا پیشاب نکال دیتا ہے. اس مسئلے کا حل بتا دیں. دیکھیے میری ہنسی سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا میں ان مسئلوں کو مسئلے نہیں سمجھتا. تو آپ کو وہم ہے, بھوت اور جنات نہیں اس طرح سے پیشاب نکالتے کسی کا. آپ کو مجھے لگتا ہے وہم ہے. آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی بتائیں, اور جو بھی یورولوجسٹ ہیں جو گردہ اور مثانہ وغیرہ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو آپ دکھائیں. انشاءاللہ آپ کے سارے جنات وہ میڈیسن کے ذریعے نکال دیں گے. پھر بھی سورہ فلق سورہ ناس رات کو پڑھنا, دم کرنا اپنے اوپر, آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا, یہ اہتمام بھی کرنا چاہیے تاکہ شیاطین ویسے انسان کو پریشان کرتے ہیں تو اگر کوئی اثرات شیاطین کے ہوں گے تو آیت الکرسی سے سورہ فلق سورہ ناس سے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے. مسنون عمل ہے. سورہ فلق سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکنی چاہیے, ہاتھوں پہ پھونک مار کے پوری جسم پہ پھیر لیں. تو یہ عمل ویسے بھی مسنون ہے. آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے اور عاملوں کے چکر میں نہ پڑیں, وہ آپ کو جتنے جنات ہیں نا 150 اور بھیج دیں گے آپ کے اوپر. دوسرا سوال ہے جی مجھے استنجا, اصل مسئلے کا حکم تو بتا دینا کہ اگر جس بھی وجہ سے ہو رہا ہے ہاں بہرحال وضو تو ٹوٹ جائے گا اگر پیشاب یا ریح نکل آئی. انہوں نے مسئلہ نہیں پوچھا ہے, انہوں نے تو جنات کا حل پوچھا ہے میرا خیال ہے. باقی معذور کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر پورا وقت میں ہی پیشاب نکلتا رہتا ہے آپ کا مسلسل, تو وہ مسئلہ کئی بار یہاں سے ریکارڈ کروایا جا چکا ہے. آپ سرچ کریں معذور کے مسائل, اس طرح کے سرچ کریں گے نا, بار بار قطرہ آتا ہو اس کا مسئلہ بہت دفعہ یہاں سے ریکارڈ کروایا جا چکا ہے, آپ اس پہ دیکھ سکتی ہیں. مجھے استنجا کرنے میں 10 منٹ لگتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے. میں ٹیشو سے ہر وقت پونچھتا رہتا ہوں جب تک گیلا ہونا بند نہیں ہوتا, پھر پانی ڈالتا ہوں. کیا یہ درست ہے؟ ورنہ مجھے یقین ہے کہ 10 منٹ تک قطرے نکلتے رہتے ہیں. اس کا کوئی حل بتا دیں. عادل صاحب آسٹریا سے. دیکھیں عادل صاحب, اگر آپ کو واقعی وہم نہیں ہے, حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہے, جیسے آپ نے کہا کہ 10 منٹ تک قطرے نکلتے ہیں مجھے یقین ہے, تو اگر 100% یقین ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نماز سے 15-20 منٹ پہلے پیشاب کیا کریں. وضو سے 15-20 منٹ پہلے پیشاب سے فارغ ہو جایا کریں, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے میں واش روم میں بیٹھا رہوں گا, قطرے نکلتے رہیں گے, بیٹھا رہوں گا, تو وہ پھر واقعی نکلتے رہتے ہیں. کیونکہ آدمی جب دماغ اپنا ایک چیز سے ہٹاتا نہیں ہے نا, تو ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جب دماغ اس طرف لگا رہے گا تو پھر وہ قطرے آتے رہتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں, یعنی پیشاب کریں اور پانی ڈال کے تھوڑا ٹیشو سے خشک کر لیں, تاکہ اگر قطرہ نکلے تو گیلا ہو کے وہ پھیلے نہیں, اور پھر آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں. اور نماز سے پہلے دوبارہ ایک دفعہ احتیاطاً استنجا کر لیں آپ, تاکہ جو بھی 10 منٹ میں قطرے وطرے نکلیں تو وہ جگہ آپ کی پاک ہو جائے. اور اگر آپ کو یہ ہے کہ اگر انڈر ویئر استعمال کرتے ہیں تو ٹیشو بھی رکھ لیں, تاکہ وہ ٹیشو پھینک دیں, آپ کے کپڑے ناپاک نہ ہوں ان قطروں سے. اور اگر ٹیشو وغیرہ کا استعمال نہیں ہے, آپ کو یقین ہے کہ آپ کی شلوار یا پینٹ یا جو بھی آپ نے پہنا ہوا ہے وہ ناپاک ہو گیا, تو اندازے سے اس جگہ کو تھوڑا سا دھو لیں آپ. اس میں اندازہ بھی کافی ہے, 100% یقین ہونا ضروری نہیں ہے کہ کدھر کپڑے لگیں, کدھر پیشاب لگائے. تو جہاں آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں پیشاب کے قطرے لگے ہوں گے تو وہ جگہ آپ احتیاطاً اندازے سے وہ جگہ دھو لیں, تو آپ کی نماز ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ کہ 100% آپ کو یقین ہے کہ 10 منٹ تک قطرے آتے ہیں, تو آپ یا آپ جیسے جو بھی پیشنٹ ہیں جن کے ساتھ یہ مرض ہے, وہ نماز سے یا وضو سے آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ پہلے پیشاب کر لیا کریں, اور تاکہ جتنے قطرے 10 منٹ میں نکلنے ہیں نکل جائیں. اس کے بعد اس جگہ کو آپ نے پانی سے دھویا اور وضو کر کے آپ نماز پڑھ لیں. نماز کے دوران چشمہ گر جائے تو کیا اسے پہن سکتا ہوں؟ کیا طریقہ ہوگا؟ کیونکہ بغیر چشمے کے آنکھوں میں درد ہوتا ہے اور پانی بھی نکلتا ہے. عادل صاحب ہندوستان سے. اگر واقعی آپ کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے, پانی نکلتا ہے, تو پھر آپ کے لیے جائز ہے, بلکہ بہتر ہے, تاکہ نماز میں خلل واقع نہ ہو. آپ ایک ہاتھ سے چشمہ اٹھا کے پہن لیں. لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے تو نماز اور چشمہ لازم ملزوم نہیں ہے. نماز میں چشمہ گر گیا تو گرا رہنے دیں, اپنی نماز مکمل کریں. بلا ضرورت نماز میں حرکت کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے, لیکن اگر واقعی الجھن ہو رہی ہے تو آپ ضرور پہنیں اس کو.
ایک شخص کے پاس کھیتی کرنے کے لیے کچھ زمین موجود ہے، اس زمین پر گندم کی اتنی پیداوار ہو جاتی ہے جو اس کے پورے سال استعمال کے لیے کافی ہے، لیکن اس شخص کے پاس انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یعنی بچوں کی تعلیم اور علاج کے لیے کیش نہیں ہوتا، کیا اس شخص کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ بنت محمد سنگاپور سے۔ جی دی جا سکتی ہے، اگر اس کے علاوہ اس کے پاس نصاب کی کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ ایک سال کا جو گندم ہے یہ تو نان نفقے میں داخل ہے، یہ تو ضرورت کی چیز ہے۔ اگر ایک سال کا یہ گندم جمع کر لیتے ہیں گھر میں کھانے پینے کے لیے تو ضرورت میں داخل ہے۔ زکوٰۃ اس شخص کو دینا جائز نہیں ہے جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو، اور ضرورت سے زیادہ سامان وہ ہوتا ہے جس کی یعنی آسان تعریف یہ ہے کہ پورے سال میں بھی کبھی استعمال نہ ہوتا ہو، تو راشن اور یہ کھانا پینے کی چیز تو استعمال میں ہوتی ہے، اس لیے ایسے شخص میں کے پاس اگر سونا چاندی نقدی اور مال تجارت نہیں ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انگلش میں پیس بی اپون ہم کہنا صحیح ہے؟ حذیفہ رضوان۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے لیے خاص رحمت کی دعا کرنا، تو یہ ہے درود کی اصل سنت۔ تو یہ سنت عربی میں ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی اردو میں دعا مانگ لے، فارسی میں مانگ لے، انگلش میں مانگ لے، تو درود کی اصل سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انگلش میں اگر کسی نے پیس بی اپون ہم کہہ دیا تو بھی درود کی جو اصل سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی، لیکن فضیلت یہ ہے کہ جو الفاظ نبی سے منقول ہیں، حتیٰ کہ عربی میں بھی اگر کوئی درود بھیجتا ہے لیکن ان الفاظ سے نہیں بھیجتا جو نبی سے منقول ہیں، تو بھی فضیلت میں کمی بہرحال واقع ہو جائے گی۔ تو منقولہ چیزوں میں جو الفاظ منقول ہیں انہی پر اکتفا کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہم وبارک وسلم اس طرح کے جو الفاظ ہیں احادیث میں منقول ہیں، بہتر یہی ہے کہ وہ کہے جائیں۔ تو اس لیے آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں انگلش بولتے ہوئے بھی، تو بہتر یہی ہے کہ درود کو عربی ہی میں رکھا جائے، اس میں زیادہ ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ کیا ذو النورین نام رکھ سکتے ہیں یاسر حسین؟ دیکھیں نام رکھنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے، کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ ذو النورین کے بجائے ذو الانوار رکھ دیں آپ، نور کا مطلب نور، نورین کا مطلب 2 نور، انوار کا مطلب بہت سارے نور۔ لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ نام ایسا رکھنا چاہیے نا جو کچھ میچ بھی کر رہا ہو، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا ذو النورین، کیونکہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، تو آپ جب نام ذو النورین رکھنے تو اس میں لاجک کیا بنتی ہے، یعنی 2 نور آپ میں کون سے نور مراد ہیں آپ کے؟ بہرحال جائز ہے نام رکھنا، لیکن نام ایسا رکھنا چاہیے جس کی کوئی کچھ نہ کچھ لاجک بنتی ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوگ بچیوں کا نام فبیہا رکھ دیتے ہیں۔ اب فبیہا تو فا الگ چیز ہے، با حرف جارہ ہے، ہا پروناؤن ہے، تو ایک عجیب سے بنا دیا، لیکن ناجائز تو نہیں کہیں گے اس لیے کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ان لاجیکل ایک نام ہو جائے گا نا کہ اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، تو نام رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے رکھ لے کہ حضرت عثمان کی محبت میں کہ ان کا لقب تھا ذو النورین، تو بس میں اس لیے نام رکھ رہا ہوں، تو بھی ایک لاجک کی بات بنتی ہے، بہرحال جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اگر کاغذ کے اوپر اللہ، محمد، صحابہ کے فرضی نام جیسے عمر، عثمان، حسن، حسین، علی وغیرہ کے نام ہوں تو ایسے کاغذ کو کوڑے دان میں ڈالنا کیسا ہے؟ کس طرح گناہ سے بچا جائے کہ کاغذ بھی ضائع ہو جائے اور گناہ بھی نہ ہو؟ ساجد نواز دبئی سے۔ دیکھیں ایسے مبارک نام نہ بھی ہوں تو بھی جو تحریر ہے نا، کاغذ ایک علمی چیز ہے، اس پہ تحریر بھی ایک شریعت میں ایسی چیز ہے جس کا ادب لازم ہے، تو ایسے کاغذ جن پہ تحریریں ہوتی ہیں ان کے لیے الگ سے ڈسٹ بن رکھنا چاہیے۔ یہ عام کوڑے دان جس میں سڑے ہوئے کیلے کے چھلکے اور پان کی پیکیں، ان میں کاغذ کو پھینکنا ویسے بھی ایک ادب کے خلاف ہے، جہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، تو گھر میں ایک الگ سے ایسا بن رکھنا چاہیے جس میں ایسا کوئی برتن ہونا چاہیے جس میں آپ وہ والے کاغذ ڈالیں جن پر تحریریں ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک الگ سے رکھا کرتے تھے جس میں ایسے کاغذ ڈالے جاتے تھے، پھر آخر میں ان کو جلا دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے۔ تو اہتمام اس کا کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے کہ گھر میں ایک الگ ڈسٹ بن رکھیں جو صرف ایسے کاغذوں کے لیے ہو، اور پھر آخر میں اس کو جلا دیں۔
اور جلانے کے لیے ایک ٹینشن کی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ لوہے کا رکھیں تاکہ اسی میں آگ لگا کے اس کو جلا دیا جائے. تو لوہے کا اگر آپ ایسا کوئی برتن رکھیں گے، کیونکہ پلاسٹک وغیرہ تو جلنے سے وہ سارا بن ہی ضائع ہو جائے گا، تو لوہے کا وہ کوئی گھر میں ایسا رکھیں. تو جتنے بھی کاغذ ہیں تحریری، جن پہ تحریریں ہوتی ہیں، بچوں کو بھی سمجھا دیا جائے، گھر والوں کو بھی، جب وہ پھینکنے تو بھائی اس میں پھینکا جائے، اور پھر آخر میں اس کو آپ جلا دیں، تو وہ بے ادبی سے وہ محفوظ ہو جائیں گے. میں قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں لیکن یاد نہیں ہوتا، کوئی آسان طریقہ بتا دیں. جعفر اقبال ہنگو سے. جناب کوئی جلات قسم کے قاری صاحب سے آپ تعلق قائم کریں جن کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا ہو، دیکھیں وہ آپ کو کیسے یاد کراتے ہیں. اور جب تک ایسا سسٹم نہیں ہوتا تو آپ بس کوشش کریں، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو یاد کروا دے. آیت کو بار بار ریپیٹ کرنا، اپنے دماغ کو فارغ کر کے بیٹھا جائے. باقی یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے، کسی کا حافظہ کمزور ہے، کسی کا حافظہ اچھا ہے. اگر بہت زیادہ کمزور حافظہ ہے آپ کا تو پھر یعنی اس سے اندازہ ایسے ہوگا کہ باقی چیزیں بھی یاد نہ ہوتی ہوں، تو یہ اس کی علامت ہوگی حافظہ بہت کمزور ہے. تو پھر پورا قرآن حفظ کرنے کے بجائے آپ چند مخصوص صورتیں یاد کر لیں. لیکن اگر آپ کا حافظہ نارمل ہے یا بہت اچھا حافظہ ہے تو پھر یاد کر لینا چاہیے، لیکن یاد آپ خود ہی کریں گے اور کسی ٹیچر کو متعین کر لیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ زیادہ جلدی یاد کرا دیں. کیا فیس طے کر کے ٹیوشن پڑھانا قرآن کا جائز ہے؟ محمد آباد انڈیا سے. جی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آخری سوال ہے جی، توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے تو کیا کریں؟ جعفر اقبال ہنگو سے. بار بار توبہ کریں. علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کا کپڑا بار بار میلا ہو جاتا ہو تو یہ سوچ کے دھونا تھوڑی چھوڑ دیتے ہیں کہ بار بار میلا ہو جاتا ہے. بار بار میلا ہو رہا ہے تو بار بار توبہ کریں. تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ عزم شکست نہیں ہونا چاہیے، شکست عزم ہو جائے. یعنی آپ کا توڑنے کا عزم نہ ہو کہ میں توبہ کرتے ہوئے یہ عزم نہ ہو کہ میں توبہ توڑوں گا. ہاں آپ نے جو توبہ کر کے ایک عزم کیا تھا کہ توبہ نہیں توڑوں گا، یہ عزم اگرچہ ٹوٹ جائے تو توبہ جب کریں تو دل میں پکا ارادہ کریں کہ میں کبھی بھی گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اور اپنے اوپر کوئی سزا بھی متعین کریں. دل میں یہ نیت کر لیں کہ اگر مجھ سے گناہ ہوا تو میں یہ جرمانہ دوں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنی رکعتیں نوافل پڑھوں گا. کوئی سزا دیں اپنے آپ کو، یا 2 وقت کا کھانا چھوڑ دوں گا. جیسے فجر کی جماعت رہ جائے تو وہ بتایا کرتے تھے کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں اس دن ناشتہ نہیں کروں گا جس دن فجر کی جماعت رہ جائے گی. اور پھر توبہ بھی کریں اور دل میں نیت کریں آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اس نیت کے ساتھ اور اس آپ نے اپنی اصلاح کے ساتھ اگر توبہ کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے آہستہ آہستہ گناہ چھڑوا دیں گے. اور یہ بھی ہے کہ توبہ کی تکمیل میں یہ بھی ہے کہ کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کیا جائے یا تبلیغی جماعت میں وقت لگائیں، تاکہ گناہ سے آپ طویل عرصے تک جب دور رہیں گے تو گناہ سے بچنے کی عادت ہو جائے گی. تو بہرحال توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ بار بار توبہ کی جائے.